کربلا ایک نیا معیار بنا دیتی ہے، مفلسی تاج کو نظروں سے گرا دیتی ہے۔ اس طرف ماتم سرور کے لیے ہاتھ اٹھے، اس طرف مادر شبیر دعا دیتی ہے۔ عزاداران امام مظلوم کربلا 72 شہدائے کربلا کی شبیہ تابوت کی زیارت کا شرف حاصل کرنے والوں، شرکت کرنے والوں، خدا تمہیں سلامت رکھے۔ ہم کیا ہیں، فاطمہ زہرا تمہاری سلامتی کی دعا دے رہے ہیں۔ وہ فاطمہ جس کی دعا سے مردہ دلہن زندہ ہو جائے تو تمہیں کون، جس کے لیے زہرا دعا دے، کون مٹا سکتا ہے۔ سلامت رکھے انجمن شبیریہ کے جوانوں کو جنہوں نے یہ اہتمام گریے کا اور پرسے کا کیا ہے، اور ہمارے حسینی چینل جو اس خدمات کو انجام دے رہی ہے، کہاں کہاں پیغام حسینی پہنچا رہے ہیں اور نشر کر رہی ہیں، ان کے تعاون کریے، ان کی ترقی کی دعا کریے، اور اسی کے تحت ختیجہ چینل بھی اس خدمات کو انجام دے رہا ہے۔ ارباب ادا 1400 سال ہو گئے، 31واں سال ہے یہ 72 تابوت کا۔ حسین نے اپنی قربانی، حسین نے اپنی شہادت کربلا کے میدان میں پیش کر دی۔ اے ارباب ادا، اس کا تابوت، شبیہ تابوت کی زیارت کرنے آئے ہو اور اس کا تابوت اٹھانے، جس کی لاشیں 3 دن تک کربلا کے میدان میں بے غسل و کفن پڑی رہی۔ ہاں ارباب ادا، وقت بہت کم ہے، لہذا تفصیلی بیان نہیں ہو سکتا۔ حسین نے اسلام کی حیات کے لیے، حق کی زندگی کے لیے، نانا کی جد کی امت کے اصلاح کے لیے وطن چھوڑ دیا، وطن چھوڑا، نانا کا مزار چھوڑا، ماں کی لحد رخصت ہوئے، بھائی کی تربت سے جدا ہوئے، الوداع کہہ رہے حسین، لالا الوداع، لالا خدا حافظ، لالا قبر کا مجاور آپ کی جا رہا ہے، اے لالا شمع جلانے والا کوئی نہیں ہے، بھیا حسین کا آخری سلام لے لو۔ اے بھیا اب حسین ہمیشہ کے لیے جا رہا ہے، مگر جب ماں کی لحد کی طرف بڑھے تو انداز بدلا ہے۔ حسین گھٹنیوں چل رہے ہیں، جیسے کوئی بچہ ماں کی آغوش میں جانے کے لیے بے قرار ہو، آئے تعویذ قبر سے لپٹے اور کہتے اماں آپ کا حسین آیا ہے۔ اے اماں کا حسین کو خدا حافظ نہ کہیے گا، اے اماں کا حسین کو رخصت نہ کریے گا، اے اماں آپ کربلا ہمارے ساتھ چلیے، اے اماں بڑی طاقت آپ سے ملے گی، کیونکہ علی اکبر کے سینے سے برچھی کھینچنا ہے، اے اماں قاسم کا لاشا پامال اٹھانا ہے، اے اماں اولو محمد کی میتیں لالی ہے، اے اماں عباس کے قلم و شانے دیکھنا ہے، اماں اپنے ہاتھوں پہ علی اصغر کو پیش کرنا ہے، آپ رہیں گے تو طاقت ملے گی، اے اماں حسین اس طرح رخصت نہ ہوگا۔ بچپنے کا عالم یاد ہے، بندے کفن ٹوٹے تھے، اے اماں قبر سے نکلیے، حسین کو آغوش میں لیجئے، وہ بار پھر خدا حافظ کہیے، اے میرے لال خدا حافظ، آگے آگے تو، پیچھے پیچھے دکھیاری ماں۔ حسین کا قافلہ مکہ پہنچا، مکے سے حسین نے عمرے کو حج سے بدلا، سنگ عظمت کا کلیجہ پھٹا، میرا وارث ہوئی جا رہا ہے، کعبہ تڑپ کے رو رہا ہے، ارباب اعضا بس جل راستے میں مسلم کی شہادت کی خبر ملی، مسلم کی یتیمہ کو بلایا، زینب بیگم زینب میرا بھیا شہید ہوا، فرش عزا بچھاؤ، کرسا لو۔ مسلم کی یتیمہ آئی، حسین نے زانو پہ بیٹھایا، 2 گوشوارے پہنائے، دست شفقت سر پہ رکھا، بچی کو پیار کیا۔ ایک بار یہ منظر دیکھ کے تڑپ گئی، کیا چچا جان یہ تو سلوک یتیموں کے ساتھ کیے جاتے ہیں، کیا میرا بابا موجود نہیں ہے؟ اے مولا
جب یہ آپ سکینہ کے ساتھ سلوک کر رہے ہوں رقیہ کے ساتھ تو سکینہ کو وہاں سے ہٹا لیجئے گا، ورنہ شام غریبہ کے بعد سکینہ سمجھے گی یتیموں کو ساتھ یہ سلوک ہوتا ہے۔ میں کہوں بی بی یہ کربلا ہے، یا گوشوارے چھینے جاتے ہیں، پہنائے نہیں جاتے، یا دستے شفقت نہیں رکھے جاتے ہیں، بلکہ رخساروں پہ تماچے لگائے جاتے ہیں۔ بار باب اعزا 2 محرم کو حسین والد کربلا ہو جاتے ہیں۔ بس اختصار کے ساتھ 2 محرم کو حسین والد کربلا ہوئے، زمین بھی خرید لی، وصیتیں بھی کر لی، خیمے بھی نصب ہو گئے، مگر ہاں ایک وہ تاریخ بھی آئی کہ خیمے ہٹنے لگے۔ بس یہ خیموں کا ہٹنا تھا، عباس کو جلا لایا گیا۔ جس کی ہمت ہے کہ میرے رہتے ہوئے خیمے ہٹا لیں۔ اب حسین براہ راست عباس کو نہیں سمجھا رہے، بلکہ اب زینب کا سہارا لیتے ہیں۔ خیمے میں آتے کہتے بہن غضب ہو گیا، میرے شیر کو جلال آ گیا، اے زینب عباس کو تم سمجھاؤ۔ عباس کی تلوار پر قابو پانے کا نام حسین، عباس کے جلال و جذبات پر اختیار پانے کا نام زینب ہے۔ جناب زینب نے فضہ کو بلایا، فضہ جاؤ عباس سے کہہ دو بہن تمہیں خیمے میں یاد کر رہی ہے، اور اگر آنے میں تاخیر کی تو میں خود چلی آؤں گی۔ بھائی جیسے ہی فضہ نے کہا عباس تڑپ گئے، تلوار سے خط کھینچا، فوجوں سے کہا رکو، جب تک میں آ نہ جاؤں تب تک قدم آگے نہ بڑھا۔ اللہ نے جلالت ہیبت عباس خیمے میں آئے، دست ادب جوڑا، شہزادی کیا حکم ہے؟ اے شہزادی میری زندگی میں یہ نہ کہا کہیے کہ میں خیمے سے باہر نکل آؤں گی۔ ابا کہتے ہیں بھیا سنا خیمے ہٹ رہے ہیں، کہا میرے آقا کو ان ظالموں نے اتنا مجبور سمجھا کہ میری موجودگی میں خیمے ہٹا لیں۔ زینب کہتے عباس آقا کی یہی رائے ہے۔ اب عباس کے دل کا جائزہ لیجیے کہ عباس کے دل پر کیا گزری ہوگی۔ جن خیموں کو لگایا تھا آپ عباس وہ خیمے ہٹا رہے ہیں، چوبے خیمہ سے لپٹ کر رو رہے ہیں، آنسو بہا رہے ہیں۔ بس ارباب آبا تاریخ گزری، 9 محرم آ گئی، پہر کا وقت، عمر سعد سے صلح کی گفتگو نامکمل۔ حسین خیمے کے در پر تھے، ایک بار فوج نے حملہ کر دیا۔ زینب کہتی بھیا حملہ ہو گیا۔ حسین نے عباس کو بھیجا کہ جاؤ پوچھو حملے کا سبب کیا ہے۔ عباس گئے، آقا کو اطلاع دی، کہا کہ رات کی مہلت لے لو۔ اب یہ رات کتنی قیمتی ہے کہ اس کی قیمت صرف حسین سمجھ سکتے ہیں۔ اور مہلت کیوں لی؟ اللہ اکبر، کیا فلسفہ ہے۔ یہ وہی رات ہے جسے ہم شب عاشور کہتے ہیں، شب دہم کہتے ہیں، شب قتل کہتے ہیں، شب شہادت ہے، شب وداع ہے، شب رخصت ہے، شب گریہ ہے، شب ماتم ہے، شب پرسہ ہے۔ اور وفاداروں کے لیے یہ شب قتل شب عید بنی ہے۔ تلواروں پر سیقل ہو رہی ہے، مائیں بچوں کو سمجھا رہی ہیں بیٹو کل صبح شہادت ہے، سب سے پہلے تمہیں قربانی دینی ہوگی۔ یہ کربلا کی مائیں ہیں، یہ دنیا کی مائیں نہیں ہے کہ بچوں کی سلامتی کی دعا کر رہی ہے، جوش شجاعت و شہادت بھر رہی ہے۔ زینب اولو محمد کو سمجھا رہی ہے، فروہ قاسم سے کہہ رہی ہے، رات عبادت میں گزر رہی ہے۔ حسین ہر خیمے کا جائزہ لے رہے ہیں۔ خیمے میں شاہ کے دیکھ شاہ نے یہ دیکھا حرم کا حال، چہرے تو فخ ہیں اور کھلے ہیں سروں کے بال۔ زینب دعا یہ کرتی ہے رب ذوالجلال، بچ جائے اس فساد سے خیر النساء کا لال۔ بانو نیک نام کی کھیتی ہری رہے، سنزل سے مانگ بچوں سے گودی بھری رہے۔ بھائی بہن میں گفتگو ہو رہی ہے، حسین اور خیمے کا جائزہ لے رہے ہیں۔ ایک بار حسین کی نظر آسمان پر پڑی، سپیدیے سحر کے آثار نظر آئے۔ اللہ اکبر، جب رات عبادت میں بسر کی شہدی نے، سجدوں میں مہم عشق کی سر کی شہدی نے،
دیکھا جو سپیدی کو سحر کی شہدی نے، مڑ کر رخ اکبر پہ نظر کی شہدی نے، فرمایا سحر قتل کی ظاہر ہوئی بیٹا، اب اٹھ کے آزان دو کہ شب آخر ہوئی بیٹا۔ اے علی اکبر آج کے مؤذن تم ہو۔ علی اکبر نے اذان دی، زینب نے دست دعا بلند کی، بارلا یہ آواز ہمیشہ سلامت رہے۔ بس ارباب اذان نماز ہوئی، تیروں کی بارش ہے، سجادہ نمازیوں خون سے رنگون۔ یہ حملہ اولا ہے جسے جنگ مغلوبہ کہتے ہیں، جہاں 45 شہداء باوفا بیک وقت شہید ہو گئے۔ بس ارباب اذان روئیے، فاطمہ کو پرسا دیجیے۔ اسی مجمع میں حسین کی دکھیاری ماں ہے، جو ہر رونے والوں کی آنکھوں کے سامنے رومال بڑھائے ہے۔ اے میرے لال پہ آنسو بہانے والوں، اپنے آنسوؤں کو میرے رومال میں دو۔ یہ مرہم فاطمہ زہرا ہے، یہ تمہارے اشک نہیں ہے۔ ارباب اذان بس اب دل بڑھائیے، اب وہ وقت آیا جو حسین سے ایک ایک باوفا جدا ہو رہا ہے، رخصت کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے کون؟ مسلم ابن اوسجا، ضعیف العمر ہے، قاری قرآن بھی ہے، حافظ قرآن بھی ہے، راوی حدیث بھی ہے، صحابی علی بھی ہے۔ رجس پڑھ رہے ہیں، جا رہے ہیں کہ جب تک دم میں دم رہے گی حسین کی نصرت ہوگی، تلوار ٹوٹے گی تو قبضے سے جنگ، اگر کچھ نہ رہا پتھروں سے جنگ۔ اور جاتے جاتے کہہ رہے حبیب تم حسین کی نصرت سے خبردار رہنا، نصرت حسین میں کمی نہ کرنا۔ اب عبداللہ عمیر کلبی صحابی علی ہے، ممتاز شیعہ ہے، سید القرا کہے جاتے ہیں، آتے ہیں حسین سے رخصت ہو رہے ہیں۔ ان کی خاص وجہ کہ ان کی زوجہ بھی ان کے سرانے پہنچی تو فوج عزیز نے ان کی زوجہ کو بھی شہید کہہ دیا۔ اب حسین کی مظلومیت دیکھیے، حقانیت دیکھیے۔ اب کون وہب قلبی ہے، نصرانی ہے، عیسائی ہے، قرآن پر ایمان نہیں، اسلام سے رابطہ نہیں، رسالت پر یقین نہیں۔ یہ ہے مظلومیت حسین، حقانیت حسین۔ کربلا کے جنگل سے جا رہا ہے، 18 دنوں کی بیاہی ساتھ ساتھ ہے، ماں بھی ہے۔ یہ جذبہ کہاں سے پیدا ہوا؟ یہ توفیق الہی ہے۔ اب ماں کہتی وائب جاؤ حسین پر جان قربان کرو۔ جناب وائب چلے، زوجہ نے دامن سنبھالا، اے وائب کہاں جا رہے ہو؟ جب ماں نے یہ دیکھا کہا وائب دیکھو زوجہ کی باتوں میں نہ آنا، بی بی میں وائب کو مرنے کے لیے نہیں روک رہی بلکہ ان سے ایک وعدہ لے رہا ہوں، اور یہ ایک وعدہ امام سے ہے۔ وائب زوجہ کو لائے امام کے پاس، اے امام کچھ آپ سے کہنا چاہتی ہے۔ آقا نے فرمایا کیا کہنا چاہتی ہو؟ کہ ایک وعدہ وائب کرے کہ جب تک میں ساتھ رہ لوں گی جنت میں داخل رہوں گی۔ اور مولا دوسرا وعدہ آپ سے ہے۔ کیا وعدہ ہے؟ کہ جب میرا والد شہید ہو جائے تو مجھے زینب و کلثوم کی کنیزی میں لے لیجیے گا۔ کہا کس لیے؟ کہ تاکہ میرا احترام بھی برقرار رہے اور پردہ بھی۔ بھئی سننا تھا حسین تڑپ گئے۔ اے زوجہ وہب تو کیا کہہ رہی ہے؟ زینب و کلثوم کی ردائیں بھی لٹیں گی، بازوؤں میں رسن بھی بندھیں گی، خیموں میں آگ بھی لگے گی۔ اللہ اکبر! یہ مادر وائب کا کلیجہ دیکھیے، در خیمہ پر کھڑی ہے، بیٹے کا سر کا انتظار کر رہی ہے۔ جب ظالموں نے دیکھا ایک بار مادر وائب کی طرف وائب کا سر دیکھا، ماں دوڑی، سر کو آغوش میں لے کے پیار کیا اور کہنے لگی جو ہم راہ خدا میں دے دیتے ہیں اسے واپس نہیں لیتے ہیں۔ اللہ اکبر! یہ حسین کی مظلومیت صحیح۔ اب کون ہے؟ بریر غزیر حمدانی صحابی علی ہے، سید القرا ہے، ایک سے ایک وفادار حسین کے ساتھ۔ اس دور کی سب سے بڑی حق کی اگر اکثریت تھی تو 72 کی تھی، جو حسین کے ساتھ۔ منیج ابن صہب یہ کون ہے؟ یہ امام
حسین کے بیوی ہیں، جناب حسینہ کے بدن سے ہیں، آپ جنہیں مدینہ منورہ سے ساتھ لائے تھے۔ عمرو بن خالد کوفے کے رہنے والے ہیں، صحابی علی میں سے تھے، مسلم کی نصرت نہ کر سکے، حسین کی نصرت کربلا کرنے آئے۔ یزید بن زیاد شجاعی یہ بھی کوفے کے رہنے والے ہیں، یہ بھی معلوم ہوتے تیر انداز ہیں۔ 5 دشمنوں کو انہوں نے ہلاک کر دیا۔ مجمع بن عبداللہ مظہری صحابی علی میں سے تھے، جنگ صفین میں مولا کے ساتھ انہوں نے شرکت فرمائی ہے۔ جنازہ بن حارث سلمانی کوفے کے باشندے ہیں، مشاہیر شیعہ ہیں، ان کا حلقہ کر رہے حسین پر نصرت کرنے جا رہے ہیں۔ جندب بن حجر کندی یہ بھی کوفے کے شیعہ تھے، حضرت علی کے صحابی تھے، جنگ صفین میں تھے، اوصار عظمہ تھے، یہ رسالوں کے افسر تھے۔ عاشور میں ابتدائی میں آپ شہید ہو جاتے ہیں۔ امیہ بن سعد طائی صحابی علی میں سے تھے، جنگ صفین میں ہو کر کار نمایاں انجام دیا۔ کربلا میں حسین کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ روز عاشور حملہ اولیٰ میں شہید ہو جاتے ہیں۔ جبلہ بن علی شیبانی کوفے کے باشندے ہیں، بہادر ہیں، صحابی علی میں سے تھے، جنگ صفین میں مولا کے ساتھ شرکت فرمائی۔ جنازہ بن کعب انصاری امام حسین کے ہمراہ مکہ معظمہ سے آئے، کربلا میں آئے اور حملہ اولیٰ میں شہید ہوئے۔ حارث بن عمراء قید شجاعان روزگار عابد و زاہد ہے۔ جب صلح کے امکانات ختم ہو جاتے ہیں تو امام حسین کی نصرت کرنے کے لیے حاضر ہو جاتے ہیں اور حملہ اولیٰ میں شہید ہوئے۔ حارث بن نہیان ان کے والد نہیان حضرت حمزہ کے غلام تھے اور یہ خود صحابی علی کا شرف رکھتے تھے۔ حبشہ بن قیس نہمی عالم دین ہیں، راوی حدیث ہیں، روز عاشور حملہ اولیٰ میں آپ بھی شہید ہوئے۔ حلاج بن عمرو ازدی حضرت علی کے صحابی تھے، حضرت علی کے زمانہ خلافت میں ایک اعلیٰ پولیس افسر کے منصب پر آپ فائز کیے گئے تھے اور آپ بھی حملہ اولیٰ میں شہید ہو جاتے ہیں۔ ظاہر بن عمرو سلمی اصحاب رسول میں تھے، راوی حدیث میں سے تھے، بائرنگدار تھے، شجاعان روزگار، محب اہل بیت۔ آپ بھی کربلا کے میدان میں روز عاشور شہید ہو جاتے ہیں۔ سوار بن عمر نہمی عالم دین ہیں، جب صلح کی گفتگو کے دوران وارد کربلا ہوئے اور روز عاشوراء حملہ اولیٰ میں شہید ہوئے۔ شبیب بن عبداللہ یہ حارث بن سری کے غلام تھے، صحابی رسول اور صحابی علی میں سے تھے، جنگ جمل اور جنگ صفین اور نہروان کی لڑائیوں میں شریک ہونے کا شرف بھی حاصل کیا۔ آپ بھی حملہ اولیٰ میں شہید ہوتے ہیں۔ شبیب بن عبداللہ نشلی یہ بھی حضرت علی کے صحابی تھے، آپ کے ساتھ جنگ جمل اور نہروان کی جنگوں میں شریک ہوئے۔ امام حسین کے ساتھ یہ مدینے سے ہی ساتھ کربلا تک آئے اور حملہ اولیٰ میں شہید ہوئے۔ عبد الرحمن بن عبد الرب انصاری یہ بھی صحابی رسول تھے، راوی حدیث غدیر تھے، حدیث کے شاہد تھے، جنہوں نے سارا واقعہ حدیث کا آنکھوں سے دیکھا، کانوں سے سنا۔ عبد الرحمن بن عبداللہ احمد الکندنی بہادر تھے، کوفے جو امام کی خدمت میں 53 خطوط گئے تھے، ان خطوط پر ان کے بھی دستخط تھے۔ وہ آج کربلا میں آئے اور حسین پر اپنی جان قربان کر دی۔ جا چکا جنازہ بن حارث سلمانی کوفے کے مشہور باشندے
عہد رسول میں بھی آپ موجود تھے، حضرت علی کے ساتھ جنگ صفین میں بھی شریک ہوئے۔ اب کس کا جانا؟ کیا عمرو بن جندب بن عجیر کندی، کوفے کے ممتاز محسن حضرت علی کے صحابی اور جنگ صفین میں موجود تھے۔ رسالت کے افسر امیہ بن سعد تائی حضرت علی کے صحابی، جنگ صفین میں شریک ہو کر کار نمایاں انجام کیا۔ حملہ عمر میں آپ شہید ہوئے۔ جبلہ بن علی شیبانی کوفے کے باشندے تھے، صحابی علی میں سے تھے، جنگ صفین میں شریک ہوئے۔ روز عاشورہ حملہ اولیٰ میں شریک ہوئے۔ جنازہ بن کعب انصاری امام کے ہمراہ مکہ معظمہ سے کر آئے۔ حارث بن عمرہ القیس شجاعان روزگار عابد ددار عمر سعد کی فوج میں داخل ہو کر خدمت امام میں پہنچے۔ حارث بن نہیان، ان کے والد نہیان حضرت حمزہ کے غلام تھے، یہ خود صحابی علی کے شرف ہو سکتے تھے۔ حبشہ بن قیس نہمانی عالم دین راوی حدیث ہم حملہ اولیٰ میں شہید ہوئے۔ حالات بن عمر ازدی اصحاب علی میں سے تھے، حضرت علی کے زمانہ خلافت میں کوفے میں اعلیٰ پولیس افسر پر آپ منصبدار تھے اور حملہ اولیٰ میں شہید ہوئے۔ ظاہر بن عمر سلمی اصحاب رسول میں راوی حدیث میں سے تھے، کیا کنگ خیبر میں بھی آپ نے شرکت کی۔ سوار بن عمیر نہمی عالم دین راوی حدیث صلح کی گفتگو صلح کے دوران امام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور روز عاشور حملہ اولیٰ میں شہید ہو جاتے ہیں۔ شبیب بن عبداللہ حارث بن سری کے غلام صحابی رسول و صحابی علی میں سے، جنگ جمل و صفین میں نہروان کی لڑائیوں میں شرکت فرمائی۔ شبیب بن عبداللہ نہشلی حضرت علی کے صحابی تھے اور جنگ جمل و صفین و نہروان کی لڑائیوں میں شرکت فرمائی۔ عبد الرحمن بن عبد الرب انصاری یہ صحابی علی راوی حدیث غدیر تھے، جنہوں نے غدیر کا سارا واقعہ آنکھوں سے دیکھا بھی ہے اور سنا بھی ہے۔ عبد الرحمن بن عبد القنجر جئی معزز بہادر اور جنگ آزما تھے۔ کوفے سے جو خطوط گئے تھے اس میں آپ کے بھی دستخط تھے۔ عمار بن ابی سلامہ دالانی رسول خدا کا زمانہ دیکھے، حضرت علی کے ساتھ جنگ جمل و صفین میں شرکت کی۔ قاصد بن زہیر تغلبی ان کے دو بھائی اصحاب علی میں سے تھے، آپ کے ساتھ کئی جنگوں میں شریک ہوئے۔ قردوس بن زہیر ابن حارث تغلبی یہ قاصد ابن زہیر کے بھائی صحابی علی میں سے تھے۔ مسعود بن حجاج تیمی کوفے کے مشہور شیعہ شجاعان روزگار اپنے بیٹے فرزند عبد الرحمن کے ساتھ عمر سعد کی فوج میں داخل ہو کر کے امام کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور شہادت فرماتے ہیں۔ مسلم بن کثیر صدفی رسول خدا کا زمانہ دیکھے، جنگ جمل میں حضرت علی کے ساتھ تھے۔ مقصد بن زہیر تغلبی اپنے دونوں بھائی قاصد و قردوس کے ساتھ حضرت علی کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ کیا یار تمام بھائی، ارے وقت بھی ہے، وقت نہیں کرتے جاتے، وقت تو دیکھتے نہیں، بلا وجہ کھڑے جا رہا ہے، جب انتظام نہیں کر پا رہے، وقت تو دیکھیں گے نہیں، سارا وقت ان کو دے دیں گے، کھڑے ہیں 29 نمبر مقصد بن زہیر تغلبی۔ رنانہ بن عتیق تغلبی باشندگان کوفہ شجاعان روزگار حافظ قرآن لڑائی چھڑنے سے پہلے میدان کربلا میں امام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور امام پر اپنی جان نثار کی۔ نعمان بن عمر ازدی یہ بھی کوفے کے باشندے تھے، حضرت علی میں سے تھے، جنگ صفین میں مولا کے ساتھ شرکت فرمائی۔ نعیم بن اجلال انصاری ان کے دونوں بھائی صالح ملی تھے، جنگ صفین میں کار نمایاں بھی انجام دیا تھا۔
عمرو بن جنادہ کعب خضرجی اپنے والد کی شہادت کے بعد، دعا کی ہدایت کے بعد ماں نے بلایا عمرو کو خیمے میں، ایک ننھی تلوار لگائی، امامہ باندھا، دیکھو یہ کربلا کی مائیں ہیں، جا میرے لال تو بھی حسین پر جان قربان کر۔ دادا خیمے کے باہر نکلے، حسین کی نظر پڑی، کہا کس کا بچہ ہے؟ لوگوں نے کہا مولا یہ جنازہ کا بچہ جا رہا ہے۔ ایک بار حسین نے آغوش میں لیا اور لینے کے بعد پیار کیا، کہا بیٹے کہاں جا رہے ہو؟ کہا مولا میدان میں جا رہا ہوں۔ کہا ماں سے پوچھا؟ کہیں تلوار ماں نے لگائی ہے، یہ امامہ ماں نے باندھا ہے۔ ایک بار امام فرماتے ہیں کہ جا تیری ماں کے لیے تیرے باپ کا غم کافی ہے۔ خیمے سے آواز آتی ہے، اے آقا کنیز کے ہدیے کو رد نہ کریے، کنیز کا بھی ہدیہ قبول کریے۔ اللہ اکبر۔ اب ذرا دیکھیے کربلا، اب کی شہید کی شبیہ تابوت کی زیارت کرنے جا رہے ہیں۔ کون؟ بچپن کا دوست حبیب ابن مظاہر۔ امام نے کسی کو نہیں بلایا، صرف حبیب کو یہ تنہا شرف حاصل ہے کہ خط بھیج کے امام نے حبیب کو بلایا۔ اللہ اکبر۔ قاصد جاتا ہے، دخل الباب کرتا ہے، حبیب نے خط لیا۔ اللہ اکبر۔ کون حبیب؟ کیسے دوست سے؟ آپ کو معلوم ہے کہ جب حبیب و حسین ساتھ ساتھ کھیلتے تھے تو جہاں حسین کا قدم پڑتا تھا وہاں کے خاک حبیب اٹھاتے تھے اور اپنے سر پر ڈال لیتے تھے۔ آج حسین اس دوست کے لیے خط لکھ رہے ہیں، نصرت کے لیے بلا رہے ہیں۔ حبیب چلے کوفے سے، امام حسین بھی حبیب کے لیے ایک علم روکے ہیں، میرا دوست آئے گا اسے علم دیا جائے گا۔ بجائی صحیح گرد نمودار ہوئی۔ حسین کہتے ہیں عباس آگے بڑھو، استقبال کرو، اے علی اکبر چچا آ رہے ہیں، خیر مقدم کرو۔ حبیب آئے، دوست سے دوست گلے ملا، اصحاب میں خوشی۔ زینب کے کانوں میں یہ خبر گئی، جناب زینب کہتی ہے فضا یہ میرے بھیا کی طرف کون آیا ہے؟ اے شہزادی مبارک ہو، بچپن کے دوست حبیب ابن مظاہر آ گئے ہیں۔ بھیا سننا تھا۔ ثانیہ زہرا کہتی ہیں فضا جا کے حبیب کو میرا سلام کہنا اور کہنا اے حبیب زینب تمہارا شکریہ ادا کر رہی ہے۔ بھیا سننا تھا۔ حبیب خاک پر بیٹھے، تماچے لگانے لگے، کیا وقت اہل بیت پر آیا، اب دوست سے جدا ہوا، میدان کارزار میں گئے، شاندار جہاد کیا۔ ایک بار حسین کو آواز دی، حبیب حسین کے سرانے پہنچے، اے حبیب اٹھو دیکھو حسین آ گئے، کیا تو بھی ایسے میں حسین کا ساتھ چھوڑ دے گا؟ اللہ اکبر۔ دوست کے ہجر میں کس دوست کو چین آیا ہے، کھول دو آنکھوں کو بھائی کے حسین۔ اللہ۔ حبیب کے بعد اب کون؟ مسیب۔ یہ کون ہے؟ یہ خر کا بھائی۔ خر تنہا نہیں آیا تھا، بھائی کو بھی ساتھ میں لایا ہے، بیٹے کو بھی لایا ہے، خود بھی آیا ہے، غلام بھی آیا۔ یا مسیب حسین سے اجازت لے۔ جناب مسیب آگے بڑھے، اجازت لیتے ہیں، میدان میں گئے، شاندار جہاد کیا اور جام شہادت میں فرمایا۔ اب حور اپنے بیٹے کی طرف مخاطب ہوتا ہے، اے میرے لال ہو تو بھی جا۔ دیکھیے حور اجازت دلا رہے ہیں تاکہ کچھ نظامت میں کمی ہو جائے۔ بیٹے کو بھیجا، بیٹے کو اجازت ملی، گیا میدان جنگ میں، شاندار جہاد کیا۔ ایک بار آواز تھی، ادھر سے حر دوڑے ادھر سے حسین۔ حر نے کیا دیکھا؟ میرا رحیم ابن رحیم آقا میرے پہلے موجود ہے۔ حسین کے زانوں پر حر کے بیٹے کا سر ہے۔ حر چاہتا ہے کہ بیٹے کے سر کو جدا کرے۔ ایک بار حر جھکا، میرا کریم ابن کریم آقا کیا کہتا ہے، اے حر تو کیا غضب کر رہا ہے؟ کہیں کوئی باپ جوان بیٹے کی میت اٹھاتا ہے؟ اے مولا حر پر اتنا کرم، ابھی وہ وقت آئے گا جب آپ کی ضعیفی و تنہائی، علی اکبر کی جوانی، نہ کوئی مونس ہوگا،
نہ کوئی یاور نہ انصار، ارباب عذاب ہر کے اب خود ہور آ رہا ہے۔ یہ وہی ہور ہے نا جس نے اللہ جامع فرس پہ ہاتھ رکھا، راستہ روکا، خیمے ہٹائے۔ شب عاشور ہر کو کتنے عجیب کشمکش میں ہے، تردد میں ہے، کانپ رہا ہے پسینے سے تر، کبھی خیمے کے باہر کبھی خیمے کے اندر آ رہا۔ ایک بار بیٹا پوچھتا ہے بابا آپ کا یہ کیا عالم ہے؟ بابا بیٹے کا ہاتھ سنبھالا، کہا چل خیمہ حسینی کی طرف، ذرا آنکھیں لگا، کان سے سنا، کہا بابا التش کی آواز آ رہی ہے۔ کہا بس اب خود اس کا ذمہ دار ہے، وہ کس منہ سے حسین کے پاس جائے، مگر توفیق الہی خود کا ضمیر جاگا۔ ایک بار علی اکبر کی اذان سنی، خود کے مقدر کا سویرا ہو گیا۔ بہور تو چلا، منصب کو ٹھکرایا، لشکر ٹھکرایا، اور اس کے بعد بیٹے کو ساتھ، بھائی ساتھ، غلام شاہ کا بیٹا، اس طرح ہر نہیں جائیں گے، بلکہ اس طرح چلو کہ ایک قائدی کی طرح، ایک گنہگار کی طرح میرے ہاتھوں کو باندھ دو، میرے چہرے پر ایک پردہ ڈال دو۔ قافلہ چلا، چند گام چلا، ایک بار تکبیر کی آواز آئی۔ خود نے کہا اے بیٹا یہ تکبیر کیسی؟ کہا بابا علی اکبر آ رہے ہیں، ہم شکل پیغمبر آ رہے ہیں۔ پھر چلا، پھر تکبیر، کہا میرے لال اب کیوں تکبیر؟ کہا بابا ارے عباس علمدار آ گئے، باپ جو دولا تکبیر ہوئی تڑپا، یہ میرے لال اب کیوں تکبیر؟ کہ بابا ارے خدا کا حسین آ رہے ہیں، یہ سننا تھا، وہ تڑپا، اپنا سر حسین کے قدموں پر رکھا، حسین نے حور کو گلے لگایا، گریا کرنے لگا۔ حسین کر رہے ہیں، حور کہتا مولا مجھے رونا چاہیے، آپ کیوں رے کا نہیں؟ حور رو اس بات پہ رہا ہوں، کل تو دشمن بن کے آیا تھا تو تیری فوج کو سیراب کیا، آج دوست بن کے آیا، ہائے رے عالم غربت، یہ قطرہ آپ سے ضیافت نہیں ہو سکتی، بس مولا آپ رخصت کر دیجئے، اب اجازت دے دیجئے۔ حور کو اجازت دی، حور گیا، شاندار جہاد کیا۔ ایک بار آواز دی، مولا مہمان کے سرانے پہنچے، اے میرے مہمان حور تجھے گرز بھی لگ گیا، تلوار بھی لگ گئی، شہید بھی ہوا اور آواز نہ دی، دیکھ حسین تیری محمد کے لیے تشریف لے آئے ہیں ارباب عذاب۔ اب کون؟ ذرا سنیے مقصد حسین سنیے۔ حسین کے ساتھ ایسے لوگ تھے جو مقام جنگ میں بھی جن کا یہ انداز ہوتا تھا، اگر ہاتھ تلوار کے قبضے پر ہے تو نظر آسمان پر ہے۔ کون؟ ابو ثمامہ ساعدی۔ کیا کہتے مولا یہ نماز ظہر کا اول وقت ہے، کیا حسین نہیں جانتے تھے؟ حسین دکھا رہے تھے کہ پہچانو، معرفت حاصل کرو، اللہ اکبر، یہ تو ابو ثمامہ ساعدی ہے۔ ہاں اب دو اور وفادار، کون؟ جناب سعید اور جناب ظہر قائن۔ یہ ظہر قائن کون تھے؟ جن کا مقصد عثمانی شیعہ تھے، مگر کربلا راستے میں حسین سے گفتگو ہوئی اور ظہیر بالکل بدل گئے کہ اب مجھے کچھ نہ چاہیے، سب سے بڑی دولت حسین مل گئے ہیں۔ اور یہ جذبہ دیکھیے، اللہ اکبر، نماز ظہر کی اجازت نہ ملی، دونوں جوان آگے کھڑے ہو گئے، اپنے سینوں کو سپر بنایا، مولا نماز آپ پڑھیے، ایک طرف سہیل ایک طرف سعید ہے، تیروں کو لے رہے ہیں، آہنی دیوار بنے ہیں، حسین نماز پڑھ رہے ہیں۔ جب تک حسین کی نماز تمام نہ ہوئی تب تک دونوں سے دل کھڑے تھے۔ ادھر حسین نے نماز تمام کی، دونوں باوفا زمین پر گرے، حسین آگے بڑھے، ایک زانو پر ظہیر کا سر، ایک زانو پر سعید کا سر ہے۔ اے مولا کیا آپ راضی ہو گئے؟ ہم بھی راضی ہو گئے اور ہمارا خدا بھی راضی۔ بھئی سننا تھا کہ ایک بار جناب سعید کو حرکت ہوئی،
حسین کہتے سعید کیا بات ہے، اے مولا ایسا لگ رہا ہے کوئی میرے سراہنے آ رہا ہے۔ سعید مبارک ہو، میرے نانا رسول خدا آ گئے، شافع محشر آ گئے۔ پھر سعید زانو حسین پر لیٹے، پھر حرکت ہوئی، پھر اٹھے۔ اب مولا پوچھتے سعید کیا بات ہے، کہ ایسا لگ رہا ہے کوئی میری دائنی طرف آ رہا ہے۔ موئے سعید میرے بابا ساقی کوثر کا جام لے کے آ گئے۔ پھر سعید زانو حسین پر ہے، پھر حرکت ہوئی، پھر اٹھے۔ کہا سعید اب کیوں؟ کہا ایسا لگ رہا ہے کوئی میرے بائیں طرف آ رہا ہے۔ کہا میرے بھیا حسن ہو گئے، برونے والوں قیامت ہو گئی۔ اب جو سعید زانو حسین سے اٹھتے ہیں، مولا تڑپ کے پوچھتے سعید کیا بات ہے؟ سعید تڑپ کے کہتے ہیں مولا ارے کوئی بی بی ہے جو میرے پانتی آ رہی ہے۔ اے سعید میری ماں فاطمہ۔ رو لیجئے، اس سے بہتر کوئی موقع پرسے کا نہ ملے گا۔ عامر بن قرظہ بن قعت انصاری، ان کے والد قرظہ صحابی رسول میں تھے۔ کربلا میں ان کا چھوٹا بھائی علی ابن قرظہ لشکر عظیم میں تھا۔ روز عاشور نماز ظہر کے بعد تو جنگ کے پہلے آ جاتے ہیں اور حسین پر اپنی جان قربان کرتے ہیں۔ نافع بن ہلال اپنے قبیلے کے سردار، قاری قرآن، عالم دین، صحابی علی میں سے تھے۔ جنگ جمل اور صفین و نہروان میں شرکت فرمائی۔ شوذب بن عبداللہ حمدان شاہ قبیلے کے غلام زادوں میں سے تھے۔ عابس ابن شبیب شاکری سے وابستہ تھے۔ عابس ابن شبیب شاکری یہ علی حضرت علی کے صحابی میں سے تھے۔ امیر المومنین کے بارے میں فرمایا کرتے تھے سب کے صفین کے کہ اگر ان کے ایسوں کی تعداد 1000 ہو جائے تو خدا کی عبادت اس طرح ہونے لگے جس طرح ہونا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ حنظلہ بن اسد شمامی، یہ شیعہ نے کوفہ خوش تقریر، خوش آواز۔ آج جون ابن غلام ابو ذر، یہ کربلا سمجھیے، جناب جون غلام ہیں، امام کی خدمت میں آئے، کہ مولا اجازت دیجیے۔ امام نے تکلف کچھ کیا۔ اب انداز دیکھیے، امام سے جناب جون کہہ رہے ہیں کیا مجھے اس لیے اجازت نہیں دے رہے ہیں کہ میرا حسب نسب کم ہے، اس لیے رخصت نہیں کر رہے ہیں کہ میرا رنگ سیاہ ہے، اس لیے رضا نہیں دے رہے ہیں کہ میرے جسم سے بدبو آ رہی ہے۔ مولا نے سارے جملے محفوظ کر دیے۔ اور اب حسین اس فکر میں کب ان کا یہ احساس ختم کرے۔ بس جیسے ہی جناب جون نے آواز دی، مولا گئے اور سیدھے اپنا لب مبارک جون کی پیشانی پر رکھ دیا۔ اللہ ایک جون تیرا احساس ختم ہو جائے، اور دست دعا بلند کر دیا۔ پالنے والے تو اس کے حسب نسب کو اعلیٰ کر دے، میرے معبود اس کے چہرے کو نورانی کر دے، اے مالک اس کے جسم کو خوشبوؤں سے بھر دے۔ امام کی ہر دعا قبول ہوئی کہ جب امام زین العابدین باعجاز لاشا شہداء دفن کرنے کربلا آئے، بنی اسد کے لوگ ہیں، بنی اسد کے افراد آتے ہیں، اے مولا ایک لاش ایسی ہے کہ جس کے جسم کی خوشبو سے پورے کربلا مہک رہی ہے، جس کے چہرے کا نور آسمان رہا، کہا بس وہ جون کا لاشا ہے، میرے بابا نے اس کے لیے دعا کی تھی۔ اب ایک دوسرا غلام ہے، غلام ترکی واضح، جس کو امام نے زین العابدین کو ہبہ کر دیا۔ دیکھیے غلاموں کو عزت دیکھیے اور کربلا کو پہچانیے۔ آتا ہے کہتا مولا اجازت دے کہ جاؤ تمہارے امام زین العابدین۔ امام کی خدمت میں آیا، امام زین العابدین نے اجازت دی، مگر کیا کہہ کے دی کہ دیکھو جا تو رہے ہو، اجازت ہے، یہ جہاد تمہارا ہماری طرف سے ہوگا۔ یعنی ایک غلام اور امام کی نیابت کرنے جا رہا ہے۔ اللہ اکبر، کیا کربلا ہے، کتنی عزت و شرف دیا ہے۔ انس بن حارث ضعیف العمر ہیں، کمر جھک گئی، خمیدہ، بھویں لٹکی ہیں، مگر بچپنے میں کہتے تھے جب رسول سے سنتے تھے کہ میرا حسین شہید ہوگا تو کہتے تھے وہ وقت آئے کہ میں بھی حسین کی نصرت کروں۔ آج وہ وقت ملا، کمر کو پٹکے سے کسی،
پاؤں کو رومال سے باندھا، امام کی خدمت میں آئے، امام سے اجازت لی۔ شہید حجاج بن مسروق جعفری، یہ بھی کوفے کے رہنے والے ہیں، حضرت علی کے صحابیوں میں سے تھے۔ زاد بن غریب حمدانی، یہ بھی کوفے کے رہنے والے، اللہ اکبر۔ عمرو بن جندب خضرمی، صحابی علی میں ہے، جنگ جمل و صفین میں شرکت فرمائی۔ سعد بن حارث ہیں، مدینے کے رہنے کے اور حضرت علی کے غلام میں سے تھے۔ یزید بن مغفل، یہ بھی جنگ صفین مولا کے ساتھ ساتھ۔ بس سویب بن عمرو خشمی، ضعیف العمر ہے، عابد و زاہد، نماز گزار، متعدد لڑائیوں میں شریک ہوئے۔ اصحاب حسین میں سب سے آخر میں شہید، گئے میدان جنگ میں، جنگ کی، ظالمین سمجھے یہ شہید ہو گئے، ابھی رمق حیات ہے، جلتی ریت پر پڑے۔ ادھر اللہ قتل الحسین بے کربلا کی آواز گونجی، ادھر یہ پھر کھڑے ہو جاتے ہیں اور پھر جہاد کرتے ہیں، اور اس کے بعد تب شہید ہوتے ہیں۔ بس ارباب عزا دل تھامو، یہ تو اصحاب تھے نا، یہ تو انصار تھے، اب کون ہیں؟ اب جگر کے ٹکڑے آ رہے ہیں، گود کے پالے آ رہے ہیں، آنکھوں کے نور ہے، قلب سرور ہے۔ یہ کربلا ہے، کربلا جوانوں کا دل ہے۔ حسین سب سے پہلے کسے بھیج رہے ہیں؟ بنی ہاشم کے سلسلے میں یہ مولا کلیجہ ہے، کسے بھیج رہے ہیں؟ جو ہم شکل پیمبر ہے، کڑی الجوان علی اکبر ہے۔ پر رونے کے لیے ہی کافی ہے، اے اہل عزا رخصت اکبر ہے پدر سے۔ فرزند بچھڑتا ہے شہ دل و بشر سے، سر دینے کو ہم شکل نبی جاتے ہیں گھر سے۔ ماں روتی ہے ہر بار گلے مل کے پدر سے، 18واں سال نہ پھولے نہ پھلے ہیں، شادی کے دن آئے ہیں تو مرنے کو۔ بچن جملے، پوری شہادت نہیں۔ بھائی امام کی خدمت میں آئے، امام نے رخصت کیا، مگر آسمان کی طرف رخ کر کے ایک عجیب جملہ فرمایا، کبار الہ تو گواہ رہنا، آج تیری راہ میں اپنے اس فرزند کو بھیج رہا ہوں جو تیرے حبیب سے بالکل مشابہ ہے۔ علی اکبر کو تو رخصت کر دیا، مگر امام اپنی جگہ بیٹھے نہیں ہیں، آگے آگے جوان لال، پیچھے پیچھے ضعیف باپ۔ یہ ارباب عادت دو منظر یہ دیکھا ہم نے، ایک کربلا میں، ایک مدینے میں۔ فرق کربلا میں یہ ہے بیٹے کے پیچھے باپ دوڑ رہا تھا، اور مدینے میں یہ تھے کہ بیٹے کے پیچھے ایک دکھیاری ماں جا رہی ہے۔ بس علی اکبر نے رہوار روکا، دستے ادب دوڑا، بابا آنے کی زحمت کیوں؟ علی اکبر کلیجے میں آگ لگی، اے بیٹا مڑ مڑ کے دیکھتے جانا تاکہ نانا کی زیارت ہو جائے، نہ جنگ پڑھوں گا نہ پوری شہادت۔ علی اکبر میدان میں پہنچے، قیامت کی جنگ جو کربلا کی زیارت کر چکے ہیں انہیں معلوم ہے، جو انہوں نے نہ کی ہو خدا کرے وہ کربلا کی زیارت کرے اور دیکھے وہ مقام جہاں علی اکبر کے سینے پر برچھی لگی ہے، 5 کلومیٹر کی دوری ہے، اس تک علی اکبر پہنچے۔ اللہ اکبر، کیا جنگ کی! اور حسین کیسے علی اکبر کی یاد پر پہنچے۔ بس علی اکبر نے بھی انداز بدلا، جیسا ہی برچھی لگی کہ یا بتا علیکہ منی سلام، بابا آنے کی زحمت نہ کریے۔ وہ حسین نے آواز سنی، کمر پکڑی، مقتل کی طرف روانہ، یا علیہ کے نعرے، اے میرے لمبے گیسو والے تیرے نثار، کھائے جگر پہ زخم کے بھالے تیرے نثار، اے باپ کی ضعیفی کے پالے تیرے نثار، بابا کو اپنے پاس بلا لے تیرے نثار، فرزند فاطمہ کی ضعیفی پہ رحم کر، اے نوجوان، ارے باپ کی پیری پہ
مولا کیا کہہ رہے ہیں کہ بیٹا جواب دو، میں بہت بے قرار ہوں، سید بے وطن ہوں، غریب تیار ہوں، اہل جفا تو ہنستے ہیں، میں اشکبار ہوں، آفت میں مبتلا ہوں، بلاؤں سے آفت میں مبتلا ہوں، بلا سے دوچار ہوں، آواز دو کہ تشنہ دہانی کا واسطہ، صورت دکھا دو اپنی جوانی بس حسین لاشا لیے لگ کر پہنچ گئے، زانو بیٹے کا سر لیا ہے، بس علی اکبر کہنے پر مولا کے اصرار پہ ایک بار اتنا کہا بیٹا اے بابا برچی کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے، سینے میں درد بہت ہو رہا ہے، یہ پہلا منظر ہے جو روئے زمین پر حسین دکھا رہا ہے، جہاں ایک باپ ایک بیٹے کے سینے سے ہڈی کی کھینچ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب میرا دل کہتا ہوگا اس وقت حسین کا ہاتھ علی اکبر کے سینے پر ہو اور نظر نجف کی طرف ہوگی، کہہ رہے ہیں یا علی مشکل کشا، بڑی مشکل کا وقت ہے، جوان لال کا مانا ہے، بھیا علی کہہ کے برچی کی انی کھینچی، علی اکبر کا کلیجہ الٹا، باپ کی آنکھوں بس اب کون؟ عبداللہ ابن مسلم، جناب مسلم کے دو بیٹے، دو کربلا میں شہید ہو گئے، دو کوفے میں، جناب عبداللہ ابن مسلم اور جناب محمد ابن مسلم آئے اور گئے۔ کمسنی کا عالم دیکھیے، کیا جنگ کیے، 3 حملے کیے ہیں، 92 افراد کو واصل جہنم کیا، 1-2 نہیں، 92 افراد کو، اور اس کے بعد دوران جنگ آپ کی ہتھیلی پیشانی پر چلی جاتی ہے، بس کسی ظالم نے وہ تیر مارا کہ ہتھیلی جو ہے پیشانی میں چھپ گئی، اب کس طرح جنگ کرتے، اور وہ تیر سینے پر لگا، گھوڑے پر سنبھل نہ سکے، حسین کو آواز دی، مولا ان کی بھی میت خیمے میں لائے، اور محمد جنگ مغلوبہ میں شہید، اور اس ماں سے پوچھے جس کے 4 بیٹے شہید ہیں، ظلم کی انتہا یہ ہے کہ بیٹے کربلا میں شہید، باپ کوفے میں شہید ہو چکا ہے۔ اللہ اکبر۔ 11ویں محرم کو جو یہ قافلہ چلا اور 12ویں کو کوفے پہنچا تو اب تک مسلم کی لاش دارالعمارہ پر لٹک رہی تھی، بس جناب سکینہ زینب سے پوچھتی ہے اے پھوپھی اماں یہ کس شہید کا لاشا ہے؟ اے پھوپھی اماں اس سے تو بڑی مظلومیت ظاہر ہوتی ہے، اے پھوپھی اماں یہ تو بابا ایسا مظلوم ہے، اے پھوپھی اماں اس سے تو بوئے قرابت آتی ہے۔ مسلم نے ثانیہ زہرا کو سلام کہا، ادھر بیمار بڑھا چچا کو سلام علیہ کر رہا ہے، بس زوجہ مسلم سمجھی یہ میرے والی کی میت ہے، میت کے قریب آئی، قدموں سے بھی لپٹ گئی، فریاد کرنے لگی صاحب میں خستہ حال فلک کی ستائی ہوں، صاحب تمہارے سامنے فریاد لائی ہوں، عباس کی بہن ہوں، علی کی میں جائی ہوں، بچوں کو کھو کے دشت مصیبت سے آئی ہوں، تم جس سے خوش ہوئے وہی سامان کر دیا، بچوں کو میں نے شاہ پہ قربان بس عجیب سوال کر رہی اپنے شوہر کی میت سے۔ اللہ اکبر۔ آپ وہ سوال نہیں سن سکتے، اللہ کہتی کہ صاحب یہاں جو لائے تھے وہ لال کیا ہوئے، وہ خستہ تن وہ مضطرب الحال کیا ہوئے، وہ دونوں میرے صاحب اقبال کیا ہوئے، محنت ہوئی تھی جن پہ مہو سال کیا ہوئے، چاروں کو تم لیے ہو ہمارا کوئی نہیں، اماں کی زندگی کا سہارا لیجئے۔ اب سلسلہ اور بدلا، کون؟ جعفر ابن عقیل، جناب عقیل کے بیٹے، مسلم کوفے میں شہید،
اور جناب جعفر کیا شجاعت سنیے گا، 3 حملے کیے، 1500 لوگوں کو واصل جہنم کیا، اللہ اکبر، یہ جناب جعفر کی شہادت۔ پھر عبد الرحمن ابن عقیل کے دوسرے بیٹے، 17 لوگوں کو واصل جہنم کیا۔ پھر ابی محمد سعید ابن عقیل، سارے عقیل کے بیٹے کربلا پہ قربان، بس ارباب اوداب اور انداز بدلا۔ اب کون ہے، اللہ اکبر، اب محمد ابن عبداللہ اور اون ابن اللہ، یہ آپ سمجھے کون، زینب کے گود کے پالے ہیں، زینب کے نونہال ہیں، اللہ اکبر۔ زینب جنہیں شب عاشور کہہ رہی تھی، کل دیکھو بیٹو صبح ہے، شہادت ہے، سب سے پہلے تم شہید ہونا۔ جب صبح ہوئی بچے مچلے ہیں، اے اماں جان مجھے بھی ماموں جان سے علم دلائیے، میں بھی علمدار ہوں، میں بھی جعفر طیار کا پوتا ہوں۔ جناب زینب آئی بچوں کو لے کے، بھیا یہ شہادت کے لیے مچلے ہوئے، اے بھیا انہیں بھی جھنگ دیے۔ حسین نے بھانجوں کو رخصت تو کر دیا، بھانجے گئے، کیا شاندار جنگ کر رہے ہیں، فوجوں میں اضطراب ہے، فوجوں نے کہا کہ اس طرح یہ لڑتے رہے ان پر قابو پانا مشکل ہے۔ ایک بھائی کو دوسرے بھائی سے جدا کر دیا، بس جدا ہونا تھا۔ زینب کے دونوں چاند شام کی فوج کے بادل میں آ گئے۔ حسین کہتے ہیں عباس غضب ہوا، اول و محمد گھوڑوں کے پشت پر نہیں دکھائی دے رہے۔ ایک بار آواز آئی، ایک طرف عباس دوڑے، ایک طرف سے جناب حسین دوڑے، جاتے ہیں بھانجوں کی میت کو لائے، لا کے خیمے میں لٹایا، بیویوں نے حلقہ کیا، علی کی لاڈلی آگے بڑھی، بیویاں سمجھی شاید زینب لاشوں پر گرنے جا رہی ہے، آئی لاشوں کے درمیان جگہ بنائی، خاک کربلا پر پیشانی رکھی، شکر کا سجدہ کیا، پالنے والے تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے کنیز کا ہدیہ قبول کیا۔ ارباب عذاب کون، جان حسن، قاسم گل پیرہن گل بدن، اللہ اکبر، کم سن 13 سال کے قاسم۔ حسین اجازت نہیں دے رہے ہیں، رو رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہے۔ ایک بار خیمے میں آئے، فرما کہتی قاسم ابھی تو تم بیٹا گئے نہیں، اماں جان ماں چچا جان اجازت نہیں دے رہے۔ فرما نے عجیب جملہ فرمایا، اے قاسم اب جا تو رہے ہو مگر خیمے میں نہ آنا۔ بس اب قاسم کا گریہ بڑھا، آنسو کے قطرے بازو پر ٹپکے، بابا کی وصیت یاد آئی، تعویذ لے کے آگے بڑھے، چچا کی خدمت میں پیش کیا، حسین نے آنکھوں سے لگایا۔ اب قاسم کو حسین روک نہیں سکتی ہے، اب قاسم کی آنکھوں میں آنسو نہیں ہے بلکہ اب لبوں پہ مسکراہٹ ہے، اب تو اجازت ملے گی۔ چچا بھتیجے اتنا روئے کہ غش کھا کے گر گئے، تو حسین نے بھتیجے کو رہبار و بٹھایا، ایک ذرا بھی نہیں ہے، 13 سال کی کمسنی ہے، ایک کرتا پہنے جا رہے ہیں، روئے علی بھی ساتھ، روئے حسن بھی ساتھ ہے، جاتے ہیں رجس پڑھتے ہیں، جہاد کرتے ہیں۔ فوج نے ایک نامی سے نامی پہلوانوں کو قتل کیا، 17 نامی پہلوانوں کو قتل کر دیا۔ فوج گھبرائی، ایک بار مل کے حملہ کیا، 3 دن کا تشنہ دہن، جان حسن گل پیرہن قاسم گل بدن گھوڑے پر سنبھل نہ سکا۔ یا اماں ادرکنی، حسین اس انداز سے چلے جیسے کوئی شکار شیر اپنے شکار کے لیے جا رہا ہو۔ فوجوں میں بھگدڑ مچی، قاسم کا السا پن پامال ہو گیا۔ حسین آواز دے رہے ہیں، اے قاسم، اے قاسم، اے چچا یہاں آئیے، چچا ادھر آئیے۔ حسین بھتیجے کے سرانے پہنچے، قاتل قاسم سرانے تھا، وہ وار کیا کہ اس کا ہاتھ قلم ہوا۔ بار بار بے عدد چند جملے۔ اب حسین بھتیجے کے سرانے ہیں، اب میت اٹھائیں تو کیسے؟ 13 سال کا سن، ادھر کی فوج ادھر ہو گئی، ادھر کی فوج ادھر، تو اب خود اندازہ آپ کریے کہ اس جسم کا کیا عالم ہوا ہوگا۔
جہاں گھوڑے دوڑ رہے ہوں گے۔ کربلا میں ارباب اعضا 2 لاشیں پامال ہیں، ایک حسین کی لاش، ایک قاسم کی لاش۔ فرق دونوں میں یہ تھا، حسین کی لاش شہادت کے بعد پامال ہوئی اور قاسم کا بس ارباب اعضا تردد میں حسین بڑا اتاری، ٹکڑوں کو اکٹھا کیا مولا نے، روایت میں کہ گٹھری کی طرح اٹھائی اور پشت پر رکھی اور خیمے کی طرف آئے۔ ام فروہ کو آواز دی، ام فروہ آئیں، اور عجیب جملہ ام فروہ نے فرمایا ہے، کہا یہ مولا کیا میرے قاسم سے کوئی خطا ہو گئی تھی، کوئی غلطی؟ یہ ام فروہ تم کیا کہہ رہی؟ نہیں مولا، اگر کوئی بات نہیں تو آپ سب کی تو لاش لائے، قاسم کی لاش کیوں نہ لائے؟ بھائی یہ سننا تھا، حسین نے سر جھکایا، وہ گٹھری ماں کے حوالے، اب قاسم کے ٹکڑے ٹکڑے، ماں تڑپی سا میرے ناظری، اے میرے قاسم میرے چاند، ارے تیرا عدالت تیرے اب کون؟ ابو بکر ابن حسن، لیجئے امام حسن کے دوسرے بیٹے ہیں، ایک بھتیجے کی میت آ چکی، دوسرے کی میت آ رہے، گئے ان کی بھی خیر اجازت لے کے گئے، جنگ کی جہاد کیا، کمسنی کا عالم ہے، ایک بار چچا کو یہ بھی آواز دیتے، مولا ان کی بھی میت لائے۔ حسین کا کام خیمے میں میت لانا، زینب کا کام فرش اعضا بچھانا، سب کا پرسہ لینا۔ بس ارباب اعضا اب انداز بدلا، اب محمد ابن علی، یہ کون؟ جناب حنفیہ کے بھائی، حسین نے انہیں مدینے چھوڑا اور محمد کو اپنے ساتھ لائے، اجازت لی بھائی سے، بھائی جدا ہوا، میدان جنگ میں گیا، شاندار جہاد کیا، کیا کہنا آواز دی، حسین کے سرانے گئے، ان کی میت لائے، اب سلسلہ بدلا، اب عبداللہ ابن علی، یہ کون؟ علی کے بیٹے، ام البنین کے گود کے پالے، سلام کریے اس ماں پر جو مدینے میں ہے، جس کی وفا کا جوہر، تربیت کا اثر کربلا میں کھل رہا ہے۔ اس کے بعد عثمان بن علی، ام البنین کے دوسرے بیٹے، بس سب سے چھوٹے بھائی جناب عباس کے، جعفر ابن علی، عباس سب بھائیوں کو بھیج چکے۔ بس ارباب اعضا اب آپ تاب نہ لائیے گا، اب وہ مقام آ رہا ہے کہ آپ اپنے کو اب سنبھال کے رکھیے، کہ اب تک شبیہ تابوت کی زیارت کر رہے تھے، اب شبیہ تابوت کی زیارت نہ ہوگی، کیونکہ تابوت اس کا اٹھتا ہے حسین جس کی میت لائے تھے، مگر جس نے وصیت کی تھی مولا میری لاش خیمے میں نہ لے جائیے گا، اب آپ سمجھ گئے، ہم اس کا علم اٹھاتے ہیں۔ بس آپ سے اتنا التماس ہے، گزارش ہے وفاداروں، علم جب آئے تو ہاتھوں سے نہیں نگاہوں سے بوسہ لیجئے، کیونکہ یہ اس کا علم ہے جس کے شانے قلم ہو گئے۔ اور جو بھی دعا مانگنا ہے مانگیے، 2 فرشتے ہیں معین اللہ کی طرف سے کہ عباس کے علم کے نیچے دعا مانگے، جو میں اس کی دعا مجھ تک لائی جائے۔ اللہ اکبر، دعا مانگیے۔ بس جب شہید ہو گئے عباس حسین کے پاس آ گئے، آقا مجھے بھی اجازت دیجیے۔ مولانا نے کہا عباس جا رہے ہو تو ان بچوں کی پانی کا سبیل کرتے جاؤ۔ عباس خیمے میں گئے، سکینہ سے مشق لی، سوکھی ہوئی مشق، چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے سکینہ نے کس امید کے ساتھ چچا کے حوالے دیا ہوگا، اب تو پانی ضرور آئے گا۔ عباس مشق مانگ رہے ہیں، علی کا شیر علم لے کے نکلا، ایک بار علم کھولا، فرائرہ لہرایا، علم پر لکھا تھا نصر من اللہ حضرت قریب، زینب کے لبوں پر تبسم، حسین کہتے بہن لکھ دو انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ اے زینب علم آئے گا، علمدار نہ آئے گا۔ ارباب اعضا علی کا شیر فرات کی طرف چلا، اے عباس، اے سقائے سکینہ،
اے علی کی آرزو، اے علمبردار حسین، اے بیویوں کے سہارا، اے پردے کے محافظ، اے باب المراد، اے حوائج العباس، میری آرزو پورا کر، میری بس ارباب اعزت چند جملے۔ علی کا شیر فرات پر پہنچا، مشق سکینہ بھری، خیمے کا رخ کیا، عباس جا رہے ہیں، سکینہ پیاسے بچوں کو تسلی دے رہی ہے، وہ میرے چچا آ رہے ہیں، ابھی تمہیں پانی پلاؤ۔ ایک بار نظروں سے اوجھل ہوا، بچی نے دست دعا بلند کیا، پالنے والے میرے امو سلامت رہے، لیجئے عباس کا جانا شانہ بھی قلم۔ بس جب سکینہ کا دل ٹوٹا، حسین کمر پکڑے، دریا کی طرف چلے، ادھر مشق سکینہ پر تیر لگا، عباس کا دل ٹوٹا، کونے ارمان وفا بہا، ارباب اعزت 2 منٹ حسین بھائی کے سرانے پہنچ گئے، عباس کا سر زانوں پر لیا، اے مولا کیسے زیارت کروں، آنکھ میں تیر ہے، لہو ہے، اب ہاتھ بھی نہیں ہے جو تسلیم کو اٹھے۔ امام نے تیر نکالا، لہو پہنچا، قرآن وفا نے قرآن امامت کی زیارت کی۔ ایک بار امام نے فرمایا عباس کوئی وصیت، اے مولا میری لاش خیمے میں نہ لے جائیے، نہ معلوم کیا سبب ہے، نہیں ایک بس ایک وجہ اور ہے کہ عباس سمجھ رہے تھے کہ میری لاش اس لائق نہیں رہے گی کہ حسین خیمے میں لے جائیں، کیونکہ جب عباس گھوڑے سے گرے ہیں تو شمر نے آواز دی، آؤ جسے علی سے انتقام لینا ہے لے لے۔ اب جس میں عباس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے تھے، عباس سمجھتے تھے میری میت نہ جائے گی، بخون بھرا علم لے کے گئے، سکینہ نے دامن پکڑا، یہ چچا عالم علمدار کہاں، عباس تمہاری مشق سینے سے لگائے کوثر کے کنارے، زینب علم رکھ دو، اب علمدار نہیں۔ بس ارباب اعزت بس چند جملے، ارے سناٹا ہو گیا، اب کوئی نہیں ہے، خیمے اجڑ گئے، حسین حل من ناصر السنہ کی آواز بلند کر رہی ہے، ارے مائیں اپنی آغوش سنبھال لیں، کیونکہ اب بھی محسوس ہوتا ہے فضا میں کوئی ماں اپنے لال کا جھولا جھلا رہی ہے۔ ادھر حسین نے استغاثہ بلند کیا، ادھر علی اصغر نے اپنے کو جھولے سے گرایا، خیمے میں گریا ہوا، حسین خیمے میں پہنچے، اے بہن رونے کا کیا سبب ہے، علی اصغر نے جھولے سے گرایا، علی اصغر کو حسین نے آغوش میں اٹھایا، کربلا کا تپتا صحرا، یہ میدان، یہ دھوپ، یہ تشنگی، یہ کمسنی، یہ نازک بدنی، اللہ اکبر، بچے کو لیے گھر سے جو نکلے شہ والا، تھی دھوپ میں تیزی کے ہرن ہوتا تھا کالا، نکلا نہ کبھی گھر سے تھا وہ ہنسلیوں والا، دامان ایبا چہرہ فرزند پہ ڈالا، ارے ہر گام پہ دامن کی ہوا دیتے تھے شبیر، روتا تھا تو چھاتی سے لگا لیتے تھے۔ علی اصغر کو لے کے آئے، ہاتھوں پر بلند کیا، دشمن سے سوال کر رہے ہیں، سوال ہے آپ اسے پانی دے دو، پیاسا ہے نا، مگر ہاں یہ سوال آپ نہیں ہے، یہ حسین حجت تمام کر رہے ہیں تاکہ کل یہ کوئی نہ لکھے اگر حسین علی اصغر کے لیے پانی مانگتے تو فوج یزید پانی دے دیتی، آج حسین حجت تمام کر رہے ہیں، بس آپ کو معلوم ہے کہ پانی تو نہ ملا مگر علی اصغر ہاتھوں پر ہے۔ آپ سنیے، ایک جملہ سناتا ہوں شاید رونے کے لیے کافی ہو، وہ ایسا تیر تھا جو علی اصغر کے قد سے زیادہ بڑا تھا، اللہ اکبر، 3 بھالے کا تیر، ننھا سا گلا، ارملا نے مارا، بچے کے گلے پر لگا، حسین کا بازو زخمی، تیر کا زور مولا نے اپنے بازو پر روکا، ننھا گلا پرواز کر جاتا، 6 مہینے کی میت ہے، انا للہ
وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رِضًا بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ۔ بس ارباب اعضاء وقت نہیں ہے، بس ایک بچہ اور، وہ کون؟ عبداللہ ابن حسن در خیمہ پر بیٹھا تھا، دیکھا ظالم چچا پر وار کر رہا ہے، بچہ دوڑتا ہوا گیا، اپنے دونوں بازو بڑھائے، وار روکا، دونوں بازو کٹے، ہرملا نے وہ تیر چلایا، بچہ حسین کے سینے پر شہید۔ بس ارباب اعضاء اب سناٹا ہے، اداسی ہے، رلا رہی ہے حرم کو لٹی ہوئی سرکار، نہ کوئی حاجب و دربار، نہ کوئی خدمتگار، نہ مرکبوں کی صفحے ہے، نہ راکبوں کی صفحے ہے، نہ مرکبوں کی قطار، خزاں ہوا وہ گل چمن ہوا وہ گلستاں، خزاں اجڑ گیا وہ گلستاں، خزاں ہوئی وہ بہار، ارے مقام ہوں کا جدھر بھی نگاہ مڑتی ہے، حضور کے در دولت پہ خاک اڑ۔ بچن جملے رو لیجئے، پرسا لیجئے، فاطمہ پرسا لے رہی ہیں، اے مادر حسین، آنسوؤں کا میرا نظرہ قبول کر لیجئے۔ اللہ اکبر۔ ان جوانوں کو سلامت رکھیے، پروردگار حسین کا واسطہ ان کو سلامت رکھیے، ان کی عزاداری برقرار رہے، ان کی آنکھوں کا نور بڑھ جائے، اللہ اکبر، ان کے سینے میں اور طاقت آ جائے، یہ حسینی جوان ہے۔ بس چند جملے، پوری شہادت کا وقت نہیں، نہ رخصت کا وقت، بس حسین ہیں، رانڈے ہیں، چند بیبیاں ہیں، بچے ہیں، مولا آئے۔ ایک بار زینب نے کہا بھیا خیمے میں آئیے، بیبیاں انتظار کر رہی ہیں۔ حسین خیمے میں گئے اور بیبیوں نے حلقہ باندھا، ایک بار حلقہ نہ ٹوٹا، امام نے امامہ اتارا، ہاتھوں کو بلند کر کے آسمان کی طرف رخ کیا، اے بارے لا ان کو صبر دینا۔ حلقہ ٹوٹا، اب زینب آگے پیچھے حسین خیمے میں آئے جہاں سید سجاد ہیں۔ اے سجاد، بابا آخری رخصت کو آئے، بیمار نے آنکھ کھولی، باپ کو پہچان نہ سکا، اتنے زخم لگے ہیں، چہرے پر خون ہے۔ ایک بار امام نے ایک جملہ کہا کہ میرے لال خدا حافظ، اب یہ گھر تمہارے حال ہے۔ یہ بس ایک جملہ کہا، ایک وصیت کی ہے اور آپ کو یاد کیا ہے، کہا دیکھو میرے لال، جب قید شام سے چھوٹ کے جانا تو میرے شیعوں کو میرا سلام کہنا، اور کہنا جب ٹھنڈا پانی پیے تو میری پیاس یاد رکھ۔ اے مولا، ان غلاموں کا بھی سلام لے لے، ان خادموں کا بھی سلام قبول کر۔ بس ارباب اعضاء حسین چلے، اس طرح برآمد ہوئے شیخ خیمے کے در سے جس طرح نکلتا ہے جنازہ کسی گھر خیمے کے در۔ برو لیجئے، حسین سے زمانہ خالی، حسین آئے، رہوار پر بیٹھنا چاہتے ہیں، اب کوئی رہوار پر بٹھانے والا نہیں۔ اللہ اکبر۔ حسین جب کہ چلے بعد دوپہر کو، کوئی نہیں تھا جو تھامے رکابے توسن کو، حسین چپ کے کھڑے تھے جھکائے گردن کو، سکینہ جھاڑ رہی تھی یہ باغ دامن کو، نہ سرا تھا کوئی شاہ کربلائی کو، فقط بہل کیا تھا سوار بھائی کو۔ حسین پہنچے، خطبہ دیا، تیروں کی بارش، جنگ ہونے لگی، حملہ کیا۔ اب وہ حملہ، فوج میں کمی، مولا واسطہ علی اکبر کا ہے، مولا علی اکبر کا واسطہ۔ ارے لاشوں پہ لاش اٹھا چکے، بس ہے حسین بس، زخموں پہ زخم کھا چکے، بس ہے حسین بس، ہم تم کو آزما چکے، بس ہے حسین بس، اب سر جھکا دو خنجر بیداد کے لیے،
ارے کچھ امتحان چھوڑ دو سجاد کے لیے۔ حسین نے تلوار روکی، بھاگی ہوئی فوجیں بھاگی، کوئی نیزے منگال رہا ہے، کہیں سے تلواریں، تیروں کی بارش، پتھر آ رہے ہیں، سیدہ کا لال خون میں ڈوبا۔ اے فاطمہ بقی سے آئیے، حسین پشتے دلدل سے آنے والے ہیں، ادھر نواز ہے رسول پشتے دلدل سے گرا، سردے میں بچا۔ اللہ اکبر، ارے رکا نکلی رکاب، پائے متحر سے ہے غضب، پہلو شگافتہ ہوا خنجر سے ہے غضب، غش میں جھکے امامہ گرا سر سے ہے غضب، گرنے لگے حسین فرس پر سے ہے غضب۔ ارے اللہ اکبر، قرآن رحل زی سے سرے فرش گر پڑا، دیوار کعبہ بیٹھ گئی، عرش گر پڑا، بس دلدل دیکھ رہا ہے، نمازی کا سر قلم ہوا، ذوالجلال نے خون حسین سے پیشانی رنگی، ترے خیمہ کا رخ کیا، سکینہ باپ کے انتظار میں ہے، پھوپھی اماں بابا نہ آئے، دلدل نے آواز دی، سکینہ لپٹی، اے دلدل میرے بابا، سکینہ حسین سے زمانہ خالی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اے حضرت حجت اپنے جد کا پرسہ لے لیے، پالنے والے واسطہ ہے تجھ حسین کا، یہ ہماری عبادت قبول کر۔ یہ 72 جو تابوت اٹھانے والے سلامت رہے، پالنے والے مومنین کو زندہ رکھ، ظاہری ان کی مرادیں بھر دے، جو نا اولاد ان کو اولاد دے، جو بیمار شفا دے، جو مقروض قرض ادائیگی کر دے، ان کا پردہ باقی رہے، ان کی گود آباد رہے، یہ شاد رہے، ان کی آنکھوں کا نور بڑھے، غم حسین بڑھتا رہے، منتقم خون کربلا کو بھیج دے بندہ۔ جی بھائی، ہاں ایک منٹ کوئی بات نہیں، میں سمجھ رہا تھا کہ آپ بزی ہیں، تو پہلے پورا کلپ لے لینا۔ وائس کے لیے